تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اچھا یہ بیسکلی اب ایشو آ جائے گا ایکویلنس کا کہ جب آپ کی 2 ایئرس کی بیچلرس کی ڈگری ہے, ایک تو بی اے آنرز ہوتا ہے جس میں آپ کے 4 سال اور کریڈٹ آرٹس جو ہے ان کی ٹرانسفارمیشن وہ سب کچھ ہوتا ہے. 2 ایئرس کی بیچلرس ڈگری کے بعد آپ پوسٹ گریجویٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو؟ یہ تو خود ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہمارا 1 سال کا فرق موجود ہے, اور اگر ہم نے بیچلرز کا یہ کیا ہوگا اور ماسٹرز میں 1 سال پڑھا ہوگا, ٹھیک صحیح, تو پھر آپ پوسٹ گریجویٹ کے لیے جا سکتے ہیں. اچھا نہیں, یہ 2 ایئرس اور 4 ایئرس کے بیچلرس کا ڈفرنس اگر وہاں پہ جاتے ہیں تو کیا ڈفرنس؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیسک ایجوکیشن ہے, جو ہماری انٹرمیڈیٹ ہے اور جو ہمارے او لیولز کا جو فرق ہے وہ 12 سال اور 13 سال کا. 12 سال اور 13 سال کا. تو اگر آپ نے وہ فرق مکمل کر لیا, اور اصل میں ہمیں مار 2 سالوں کی اس لیے پڑتی ہے کہ 1 سال کا درمیان میں کوئی ڈگری نہیں ہوتی. ہاں بالکل. اگر 1 سال کا درمیان میں ڈگری موجود ہو تو وہ پھر ہمارا فرق نہ رہے, تو ہمارے 14 سال ان کے 13 سال کے ایکویلنٹ آتے ہیں, پھر اس وجہ سے آتے ہیں. تو پوسٹ گریجویٹ کے لیے آپ کو نہیں اس میں ہوگا. تو ان کے لیے مطلب آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اگر ان کو موو کرنا ہے آسٹریلیا اور یو کے, تو یہ پہلے اپنا ماسٹرز یہاں پہ کمپلیٹ کریں, آئلٹس کریں, ایٹ لیسٹ ماسٹرز نہیں بھی کرتے تو اگر یہ 13 جو ان کی یہ 14 ایئرز آف ایجوکیشن بن رہی ہے نا, تو 15 ایئرز آف ایجوکیشن کے ساتھ ہی اس پہ آ جائیں گے اس لیول. چلیں ٹھیک ہے. اینڈ آئلٹس از اے مسٹ. آئلٹس از اے مسٹ ان اینی کیس. ٹھیک ہے جی. اور آسٹریلیا کے لیے بھی ہم بتا دیں اپنے ویورز کو کہ وہ جو آئلٹس سے لوگ بڑا فیئرفل ہوتے ہیں نا, ان کو بتا دیں کہ آسٹریلیا کے لیے بھی آئلٹس از اے مسٹ. آئلٹس بالکل اس کے لیے بھی, نہ صرف اس کے لیے مسٹ ہوتا ہے بلکہ اس کے علاوہ اگر آپ بزنس امیگریشن لیتے ہیں, اور کمپلیمنٹری بھی ہو جاتا ہے کچھ جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو مطلب بہت زیادہ وہ کمپلشن نہیں ہے, تو وہاں پہ بھی آپ کو ایک بینیفٹ تو دیتا ہی ہے. بینیفٹ تو دیتا ہی دیتا ہے وہ تو, چونکہ آپ نے ظاہر ہے اگر آپ نے سیکھا ہے اس کو تو وہ آپ کو عام لائف میں بھی فائدہ دے گا, آپ کو اپنی جو کورسپونڈنس میں فائدہ دے گا, سب کچھ میں فائدہ دے گا. اچھا بزنس کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ آپ کے جو آلریڈی اسٹیبلش ہوئے ہیں ان کو بھی آپ جا کے جوائن کر سکتے ہو, فائنینس کر سکتے ہو. یہ تھوڑا سا میں اس کو کلیئر کر دوں. یہ جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس فائنینسز موجود ہیں, یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دا ورک فورس, لیبر کے, کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ان کا سسٹم اتنا اچھا آرگنائزڈ ہے کہ آپ کو اچھے مینیجرز وہاں پہ بھی مل جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم نارملی ہماری یہ پوزیشن ہوتی ہے جب سب سے زیادہ لوگ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں ایسا طریقہ ہو کہ ہمیں ویزا مل جائے, کام ہم خود جا کے کر لیں گے. صرف ایسی بات نہیں ہے, ہمارے پاس بھی ایسی کمپنیز موجود ہیں, ایسے بڑے انٹرپرینورز موجود ہیں کہ جن کو ضرورت ہوتی ہے کہ جن کی ہر جگہ پہ مختلف ملکوں میں جن کے بزنسز ہیں, تو ان کو دے ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ کہ جی اگر ہم وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس پوزیشن میں ہمیں وہاں پہ ورک فورس ملے گی یا نہیں ملے گی. یس, they will get the mix, they want some people from here, they will get the people from here, and they can also employ people from within Australia with جن کو allowed ہے کام. چلیں ٹھیک ہے. اوکے نیکسٹ پوائنٹ. جی نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اب ہم آ جاتے ہیں جو ویزا ٹائپس ہیں وہ کیا ہیں. ویزا ٹائپس, اچھا یہ آپ لوگ ہم آسٹریلیا میں آ گئے. ہاں جی, ان جنرل میں آ رہا ہوں اس میں. تو سب سے پہلے جو ورک ویزاز ہیں اس میں ہے اسکلڈ انڈیپینڈنٹ ویزا. اسکلڈ انڈیپینڈنٹ ویزا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اسکلڈ اسپانسرڈ ویزا. اوکے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اسکلڈ ریجنل اسپانسرڈ ویزا. ٹھیک. اور اس کے بعد ٹیمپریری بزنس ویزا, یہ ایک اس میں ہے. پھر ورکنگ ہالیڈے ویزا ہے, پھر امپلائر نامینیشن اسکیم ہے, پھر ورکنگ اینڈ ہالیڈے ویزا ہے. اچھا یعنی یہ ٹائپس آف ویزا ہیں اس میں. ٹھیک. اچھا جب ہم جاتے ہیں بزنس ویزاز پہ, تو بزنس ویزا میں جو ہے ایک بزنس اونر ویزا ہے, اور اس کے بعد انویسٹر ویزا ہے, سینئر ایگزیکٹو ویزا ہے, اور بزنس ٹیلنٹ ویزا ہے. ٹیلنٹ ویزا, ٹیلنٹ بیسڈ ہوگا ڈیفینیٹلی. ہاں جی بالکل. اس کے بعد ریٹائرمنٹ ویزا ہے. اچھا جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد ایک فیملی, ظاہر ہے جب ان میں سے کچھ ہوتا ہے تو فیملی ویزاز میں جو ہیں وہ اسپاؤس ویزا ہے اس میں, اور اس کے بعد پروسپیکٹو جو میرج ویزا یعنی منگیتر ویزا, منگیتر ویزا, فرانسی ویزا, وہ اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ایج پیرنٹ ویزا ہے, یہ اس میں آ جاتا ہے. پھر ریمیننگ ریلیٹو ویزا ہے, پھر اس کے بعد پیرنٹ ویزا. ریمیننگ ریلیٹو ویزا, اور کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جب آپ مین اپلیکیشن فائل کرتے ہیں اس میں جو آپ کے ڈیپینڈنٹس اور ریلیٹیوز اپ ٹو انکلز ہوتے ہیں, اور اپ ٹو نیفیوز اور نیسیز تک جو ہوتا ہے, کزنز تک جو ہوتا ہے, وہ آپ سے ڈیٹا لے لیتے ہیں. اچھا ٹھیک. اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور پھر جب آپ نے پھر اس کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے سم ٹائمز کہ جی
یہ بندہ جیسے آپ فرض کریں آپ کا کسی سے خونی رشتہ اگر قریب کا نہیں بھی ہے لیکن اگر آپ اس کے کلوز ہیں تو اس پوزیشن میں آپ اس کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ آپ اس کو کیسے لے کر جا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, مطلب یہ اسکیم جو ہے یہ ٹائپ جو ہے یہ اس ٹائپ مطلب یہ اس طرح کے اس کو جسٹیفائی کرے گی, بالکل فیسیلیٹیٹ کرے گی. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ویزا ہے, پھر اس میں انگلش لینگویج کی اسٹڈی کا وہاں پہ ہے سسٹم ہے, پھر اس کے بعد اسکول اسٹوڈنٹ ویزا ہے, ووکیشنل ٹریننگ ویزا ہے, ہائر ایجوکیشن ہے, پوسٹ گریجویٹ ویزا ہے اور نان ایوارڈ اسٹوڈنٹ ویزا ہے. نان ایوارڈ اسٹوڈنٹ ویزا, ہاں جی, یہ مختلف اس میں آپشن ہیں. یہ ساری آپ نے لسٹ جو ہے دے دی ہے جو ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں, یہ وہ کیٹیگریز ہیں, ان کو ہم فردر پھر اب الیبوریٹ کریں گے, ایکسپلین بھی کرتے چلے جائیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کس کس طریقے سے سارا اس میں چاہیے ہوتا ہے. ورک ویزا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ورک ویزا میں پھر ہم نے آگے ساری ڈیٹیلز کی. دا آسٹریلین اسکلڈ اور ورک ویزا پروگرام از specifically tailored to encourage individuals with specific skills and capabilities to migrate to Australia to improve Australia's economy and workforce. اچھا, ورک فورس پہ جو ہے نا اور جو ورک ویزا ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں جو اپنے ویورز کے لیے ایکسپلین کریں گے, لیکن ابھی ہمیں جانا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پہ. بریک کے بعد واپس آئیں گے, اپنے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, لائیو کالز بھی انکلوڈ کریں گے. اسٹے ود اس.